الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات. بھائی جنہوں اللہ نے جتنی ہمت اور آواز دیتی ہے اونچی آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، قابل صد تکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، عالم با عمل برادر عزیز حضرت مولانا میمون احمد جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اس دینی ادارے دے اندر اللہ نے حاضری دا موقع بخشے ہے. دعا فرماؤ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. سردی دی شدت ہے، اور اس سردی دی شدت دے باوجود تہاڈا اس طرح ذوق شوق نال تشریف رکھنا، یہ میں سمجھدا دین نال محبت دی سچی دلیل. میرے تو قبل جید علماء کرام اپنا
خوبصورت بیان فرما چکے نے. بالخصوص مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا عبد القدوس گجر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے باذوق انداز دے اندر علمی گفتگو فرمائی. تواڈے جو اکثریت وہ موجود ہے کہ جڑی میرے مزاج نو اچھی طرح جان دی ہے اور میں بھی تقریباً تانوں جاننا. تے تسی جنہیں آپس وچ گلاں کرنیاں سن وہ تسی پہلے کر لئیاں نے ہن تسی میریاں سننیاں. تے جنوں بہتا شوق ہے گلاں کرن دا وہ پھر تشریف لے جائے باہر ٹھنڈ وچ گل کر لے پھر آ جائے. بس وچ پھکی ویچن والا ادو تک اپنی پھکی دا اعلان نہیں کردا جدو تک لوگاں نو اپنی طرف متوجہ نہ کر. ایویں کھڑا ہوئے کہے گا ٹھہرو جی آیا حالانکہ کسی منگی نہیں ہوندی. ایک طریقہ ہوندا ہے لوگاں نو اپنے وال توجہ دلان دا اور میں اپنی گل تے کرنی نہیں. میں بھئی اس ذات دی گل کرنی ہے کہ جس دی گل نہ ہوندی تے ساڈے جو کسی دی بھی گل نہ ہوندی. درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک سا وتیلہ نہ ہوندا ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. سارے مل کے جنہاں نو زبان اللہ دیتی ہے او سبحان اللہ سناؤ. تھوڑا جا زور لاؤ. یہ نیانے بول دے نے پتہ نہیں سیاںیاں نو کی مسئلہ ہے. نہیں تسی سٹیج تے مہمان خصوصی بن کے بیٹھو. جتھے علماء بیٹھنا سی اتنے طلباء بیٹھے. تواڈے بیٹا بولن دا جا بڑا وقت پیا ہے بیٹھو جانا نہیں بیٹھنا. اے بابیاں نے بولن دیو پتہ نہیں صبح انہیں بولنا ہے کہ نہیں. بھائی سبحان اللہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں. اور میری قوم بھی عجیب قوم ہے لکیر دی فقیر قوم ہے. اگر کوئی پٹھان وکیل چبل مارے نا کہ پروگرام تے بڑھ گیا ساری الو قوم اس پیچھے لگ جاندی ہے پروگرام تے بڑھ گیا. ہس دے اور روڑ دا مقام ہے. ہس دی گل نہیں کوئی نہیں مننی تسا محدث دی گل نہیں مننی مفسر دی گل نہیں مننی عالم دین دی گل نہیں مننی استاد دی گل نہیں مننی مرشد دی گل نہیں مننی. جے فالو کرن تے آؤ تے چبل جا بندے وڑ گیا بندے کتھے وڑ گیا تے پر وڑ گیا نا. ایک اور جبل اٹھیا اس الو دے پٹھے نو آج تک گواچیا کوکا نہیں لبیا. نک دا کوکا رتھا ٹٹوکا چبلاں دے چبل امام. عجیب قوم ہے میری. نعرے مارتے آؤ تے جھوٹے لوگاں دے نعرے مار دے آؤ جے نہ بولن تے آؤ تے سچے خدا دی تعریف بھی نہیں کر دے. وائے لقمی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. افسوس اس قوم تو کہ جڑی قوم کو سبحان اللہ بھی مانگ کے لینی پہندی. زندہ رہنا سیکھیے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے پیچھے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں بہت بڑے
عظیم ہستی کے صاحبزادے شیخ العزیز حضرت مولانا محمد صدیق جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند. میں ایسی بات نہیں کر رہا نک دے کوکے نال جنت نہیں ملنی. وڑ گیا کہن نال جہنم میں تے وڑ گیا جائے گا, جنت نہیں ملنی. ہم کوئی غلام ہیں صدقے تیرے بھائی, ہاں ہم غلام ہیں, ہماری نسلیں بھی غلام رہیں گی. ہم غلام تھے, غلام ہیں, غلام رہیں گے آمنہ کے لال کے. ہم غلام ہیں, ہم آزاد کیسے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں زنجیر ہے حضور کی غلامی کی, ہمارے دل اور دماغ پہ پہرا ہے حضور کی اتباع کا. جس کی غلامی کرنی ہے اس کی کرتے نہیں ہیں, اور جس کی نہیں کرنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. واپس لوٹ آئیے میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ جو جن چکروں میں تم پڑے ہو, تبدیلی آ گئی, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آئے گی, خاک تبدیلی آئے گی. اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا قرآن سینے سے نہیں لگاؤ گے, محمد کا فرمان سینے سے نہیں لگاؤ گے. امریکہ کے کہنے پہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یورپ کے کہنے پہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور یہ یورپ بھی عجیب ہے, لوگ یورپ جاتے رہتے ہیں, وہاں کسی گائے کے گلے میں زنجیر نہیں ہے. انہوں نے اپنے جانور کھلے رکھے ہیں, ساڑھے بندے ہی بننے ہیں. چھوڑیے دنیا کی غلامی, ازما لیا آپ نے سب لوگوں کو, آؤ ذرا دین کو بھی ازما لیجئے. یہ دینی مدارس. میں نے ایک بندہ کہنے لگا, مولوی صاحب تھوڑی کو فیکٹری شیکٹری ہے؟ میں سمجھے نا بھی میری فیکٹری نال کی تعلق ہے میرا بھائی؟ نہیں کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ کوئی فیکٹری ہے؟ میں کہ جی نہیں. کہتا تھوڑا کوئی مدرسہ نہیں؟ میں کہ اچھا تیرے نزدیک یہ مدرسے فیکٹریاں ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میری ایک چھوٹی جی فیکٹری دا بچہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کی فیکٹری میں کیمیکل بنتا ہے, ہماری فیکٹری میں بندے بنتے ہیں. یہ دینی مدارس ہے جو بندے بنتے ہیں. ساری دنیا کی تہذیبیں آپ نے چیک کر لی, تباہ ہوئے, برباد ہوئے, غلامی میں جکڑے گئے, قرضوں میں جکڑے گئے. آؤ ذرا حضرت صدیق اکبر کا دور بھی دیکھ لیں, حضرت عمر کا دور بھی دیکھ لیں, عثمان و علی کا دور بھی دیکھ لیں, امیر معاویہ کا دور بھی دیکھ لیں. حضور کے زمانے کو فالو کریں, کامیابی ہی کامیابی ہو جائے گی. اسی اتو تو لا الہ وچ وہ چور سرا سانو حضور علیہ السلام دی زبان تے اعتبار ہی نہیں رہا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہر روز نائی کو لوں نبی دی سنت صاف کرائی جا رہی ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. گندی نالی دی حوالے حضور دی سنت علیہ وال سٹے جا رہے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن جیسے نبی دا کلمہ پڑھے ہیں نا تو جڑے اللہ پاک نے اصلی مومن بنائے سن صحابہ. کون؟ آواز آئے بولو چا یار, چلو گنگا نہ بولے باقی بولو. اصلی مومن کون تھے؟ آواز نہیں آئی. یا اللہ جو زور سے بولے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. مومن اصل کون تھے؟ تھوڑا جا زور لاؤ, کون تھے؟ چلو بھائی جڑا نہیں مندہ صحابہ وہ نہ بولے, صحابہ والا تے کھل کے بولے نا. جتنی آنکھوں اصلی مومن کون تھے؟ پہلے مومن کون تھے؟ آواز آئے کون تھے؟ نبی کے وفادار کون؟ اصلی تابع دار کون تھے؟ صحابہ تھے. حضور علیہ السلام مدینے دی گلی جا رہے ہیں, ایک یہودی گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہے,
بازار گھوڑا لے کے کھڑا سی میرے محبوب اے پتر اے جوج مجوج اور تو اڑے ٹوکرا دئیے بیٹا باندر تے بچہ یہ آرام نال بیٹھے ہونا سمجھو بیمار نے میں نے چھیڑو نا بیٹا آرام سے بیٹھنا باتیں نہیں کرنی آپ گھوڑا بازار لے کے کھڑا حضور نے فرمایا اے بازار کیوں لے آئے ہیں اے شاید کوئی بازار لے آئی دیئے چلو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے انہیں آکھا جی میں ویچن آیا میں کڑا پوجن آیا ویچنا ہے حضور نے فرمایا کتنے پیسے بارگینے کوئی ریٹ طے ہوا فرمایا ٹھہر پیسے گھروں لے آواں میں پیچھے ایک اور بندہ آیا تو انہیں تھوڑا جا ریٹ زیادہ لا چھڑیا بد نصیب سی گھوڑے والا نبی نال سودا کر کے مکر گیا حضور آئے تھے گھوڑا لے کے بندہ جا فرمایا تے میرا گھوڑا ہے انہیں کہا کیڑا گھوڑا جی وہ تو نہیں بیچیا میں نہیں بیچیا جی یہودی جو سی مکر گیا فرمایا تو بیچیا میں خریدیا ہے انہیں کہا جی گواہ لے آؤ گواہ پیش کرو اس وقت جدو حضور نے گھوڑا خریدیا سی اتھے کوئی گواہ حاضر ناظر نہیں سی اور جتے شمع جلدی ہوئے پروانے آ جاندے نے تو انہیں پتہ ہے زیادہ دیر حضور کھڑوتے ہوتے کلے کھڑے رہن ہو ہی نہیں سکتا جو ہی پتہ لگا حضور کھڑے نے صحابہ جمع ہو گئے آقا کی گل لے فرمایا نے گھوڑا بیچیا میں خریدے ہے انہوں زیادہ پیسے لگ گئے انہیں تے مکر گیا گھوڑے والا مکر گیا ایک اندھا گواہ لیا پیچھے کھڑے سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا جی میں گواہی دینا انہیں گھوڑا بیچی ہے تسی خریدی ہے حالانکہ وہ موقع تے موجود نہیں سی لیکن انہوں حضور دی زبان تے اعتبار سے وہ گھوڑے والا پہلے حضور دے خلاف سی اور صحابی دے خلاف ہو گئے ہو جائے گا تو کون ہے تو کدھروں آئے ہیں ہو سکیا تو نہ کر اسی یہودیاں دی تو کڑی ہوئی ہے میرے خیال ہے باقی تقریر کل کریں گے آئی تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی آئے ہائے یا پر تُسے لمحے پہ جاؤ میں توڑے ہوتے پڑھ دینا یہ سانے مولوی کٹے ہوئے سیبا تو نہیں پڑھن دیں تو اٹھتے کیوں پڑھن دیں گے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اوسا کیا تینوں نہیں پتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے قدر پانی دا چلو آج توڑے اتے زندگی چھ پہلی باری ایسا مجمع لبیا جڑا نہیں بولتا توڑے اتے پڑھ دینا کوئی گھر نہیں چلو آج تسی کی یاد کرو گے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی آقا میرے نال گل کرو اور یہودیات تینوں کی پتہ ہے کھانے اے تے چھوٹی جئی گل لے اسی وڈیاں وڈیاں گلاں من لیاں نے انہیں آکھیا اللہ ہے اسی نہیں آکھیا وکھا مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار کر کے اللہ نو کلا من لے آئے اس فرمایا جنت ہے اسا نہیں آکھیا ذرا پردے ہٹا کے دکھا دے مصطفیٰ دسدا گیا ہے اسی من دے گئے ایسا نو دسدا گیا ہے اسی من دے گئے ہیں اس واسطے تو
جھوٹ نہ بول جڑا تیرے سامنے کھڑے اے بولے تاوی سچ بول دے اے دیتے خاموشی وچوں بھی سچ دیاں خوشبوئاں دیاں نے اے دیتے سما سنن وچ بھی سچ دیاں خوشبوئاں نے اے دے ویکھن وچ بھی سچ دیاں خوشبوئاں نے اے دی صورت بھی سچی ہے سیرت بھی سچی ہے گفتار بھی سچی ہے رفتار بھی سچی ہے اے دا ہر یار بھی سچا ہے بے شک آواز آئے ذرا تینوں کی بھی میرے محبوب علیہ السلام دے خلاف جرات ہوئی ہے گل کرن دی میرے آقا نے پر اپنے دیوانے نو انعام عطا فرمایا آقا فرما دینے خزیمہ ہر کم دے اتے جدو بھی کوئی دعویٰ ہوئے گا او دے گواہ دو ضروری ہونگے پر جس دعوے وچ تیری گواہی ہوئے گی ایک بولے گا گواہیاں دو گڑیاں جان گیا ایک بولے گا گواہیاں دو گڑیاں جان گیا حضرت صدیق اکبر دے دور دے اندر جدو قرآن نو جمع کرنا شروع کیتا تے ترتیب اے طے فرمائیے ایک ایک آیت تے دو دو گواہ صاحب ایمان چاہی دینے ایک گواہ آیت گواہ دو چاہی دینے جدو تک دو گواہ پورے نہیں ہوئے ترتیب نال آیت نہیں لکھی دو گواہ دے گئے ترتیب بن دی گئی ایک آیت آ گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدو ایک قرآن دی آیت آ گئی تے انہوں تحریر تے ترتیب چلے آنا سی گواہ ایک کے دوسرا لب نہیں رہا حضرت ابو بکر نو دسیا گیا اس آیت تے ہی کوئی گواہ ہے دوسرا موجود کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر پوچھ دینے گواہ کون ہے فرمایا او دا نام حضرت خزیمہ بن ثابت ہے فرمایا دو ہو گئیاں کنی ہو گئیاں دو گواہیاں انہاں کے آقا بندہ حضرت بندہ ایک کے گواہیاں دو کیویں فرمایا اے مینوں نہ پوچھو حضور نے فرمایا سی خدا ماجدی گواہی دے وے ایک دیاں دو گڑیاں جان گیاں میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا صحابہ نو میرے نبی دی ذات تے بھی ایمان سی میرے نبی دی بات تے بھی ایمان سی صحابہ نبی دی ذات تو بھی قربان ہو گئے نبی دی ذات تو بھی قربان ہو گئے کہ اے اللہ دا قرآن محمد دا فرمان آج بھی ساڑھے کل موجود ہے اگر چاندے ہو کامیاب ہو جائیے قرآن دے محمد دے فرمان نو سینے نہ لالو دنیا وچ بھی عزت ملے گی قبر وچ بھی عزت ملے گی حشر وچ بھی لب دے ہو عزت زندگی پر سکون گزر جائے بھائی کوٹھی بنا لئیے ہاں ٹھیک ہے بنگلہ بنا لو تے بڑی طور نال گزرے گی پاویں کرپشن کرنی پہ محل بنا لو زندگی اچھی گزرے گی 200 مربع تے قبضہ کر لو زندگی اچھی گزرے گی اچھے وڈے تاجر بن جاؤ تے ذرا عزت نال زندگی گزرے گی آؤ ذرا دین تو بچ لئیے بنگلے وچ عزت ہے محل وچ عزت ہے مربیاں وچ عزت ہے تجارت وچ عزت ہے وزارت وچ عزت ہے یا صدارت وچ عزت ہے اعلیٰ منصب لین وچ عزت ہے فرمایا کوئی نہ یہ سارا کچھ زیرو ہے ایمان والا ہیرو ہے سب کچھ زیرو ہے ایمان والا ہیرو ہے اگر ایمان والا کوٹھی چ بیٹھا ہے تو ہیرو ہے ایمان ہے بنگلہ مل گیا تو بڑی گل ہے ایمان ہے تاجر اچھا بڑی گل ہے ایمان مل گیا صدر بن گیا بڑی گل ہے ایمان دی حالت وزارت مل گئی بڑی گل ہے ورنہ ایمان نہیں ایک محل نہیں 10 بنا لا ناکام فضول ہے اگر تیرے کل ایمان تے قرآن ہی نہیں تو تیرے کل ککھ بھی نہیں ہون ذرا سبحان اللہ سناؤ تے جڑی گل میں کرنا چاہتا سا ہونو کرنی وہ
بولو ایڈی ٹھنڈ بھی کوئی نہیں. حضرت احمد علی حضرت شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید آ کے حضرت جی دعا کرو اللہ بیٹا دے وے. 10 سال حضرت دعا منگتے رہے, نتیجہ زیرو. اخیر حضرت پوچھنے لگے شادی کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ کہنے لگا جی کرنی ہے. کچھ سمجھ آئی ہے تو ہاں جی اللہ سے پانے ہو کہ ہلو جلو کہ تسی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ سوچنی ہے. آؤ ذرا اللہ کے نبی سے پوچھئے, ساری دنیا دے امیر ایک طرف, مالدار ایک طرف, ساری دنیا دے بادشاہ ایک طرف. کو بچہ حافظ قرآن بیٹھے تھے اس مدرسے کو حافظ قرآن بنے ہو یا ویسے حافظ قرآن بچہ کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے. میں سنتا نہیں ویسے گل کرنی. بیٹا تو تے اگے ماسک پایا ہے ماشاء جزاک اللہ, کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. بیٹا ذرا قریب ہو جائے, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. حافظ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. میں نہیں سنتا امتحان نہیں لینا, آ جاؤ. بڑا ڈر ہونا ہے مولوی کو تو پوچھنے والا ہے. ادھر آؤ بیٹا ذرا ادھر آؤ. شاباش ماشاءاللہ. بیٹھو ادھر منہ کر کے بیٹھو ذرا. آؤ بھائی آؤ. شاباش شاباش شاباش. نہیں جزاک اللہ بھائی تسی حافظ ضرور ہو لیکن بچے نہیں ہو. ماشاء چلو ٹھیک ہے. ایک بچے دا چھیڑے ہوئے. اب جو میں کیا کہنا چاہتا تھا ذرا حضرت تھوڑی ویڈیو انہاں والی مارنا ذرا. ساری دنیا کے بادشاہ الگ کرو, ساری دنیا کے وزیر مشیر تاجر مالدار زمیندار کیا کیا دار کٹھے کرو, ان میں یہ حافظ قرآن کٹھے کرو اور تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ ڈنڈی نہیں مارنی. آؤ پوچھئے مصطفیٰ کو لو بھی انہاں ساری دنیا جو بہتر کون ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے کائنات والے ہو اور دنیا دے تاجروں مالداروں لیڈروں ڈالنا تے مرن والے ہو پونڈا تے جانا دین والے ہو اقتدار دی خاطر جیلہ کٹن والے ہو تواڈے کول سب کچھ ہے ناکام ہو انہاں کول کچھ نہیں تاوی کامیاب نے کیوں اللہ نے ایمان بھی انہاں نو دیتا ہے قرآن بھی انہاں نو دیتا ہے. بادشاہ محل چ بیٹھا ہووے حافظ کلی چ بیٹھا ہووے مصطفیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کلی والا بہتر ہے. کیوں ان کے پاس کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے یار, بولو زور سے بولو ان کے پاس کیا ہے؟ یا اللہ جو قرآن کا نام بلند آواز سے لے اس کی نسل میں حافظ قرآن پیدا کرنا. ان کے پاس کیا ہے؟ بولو بولو ان کے پاس کیا ہے؟ اور زور سے بولو ان کے پاس کیا ہے؟ آدمی جب کہتا ہے نا قرآن 40 نیکیاں ملتی ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی زیادہ مربیاں دے مالک نہ ہو سکتا ہے انہیں کل محل بھی نہ ہوئے بنگلہ بھی نہ ہوئے تو کوئی 25 کنالہ کی کوٹھی بھی نہ ہوئے, قرآن تے ہے نا. اللہ نے پھر انہوں عزت نال نوازیا. ایک کوئی گل کر دینے ساڑھا کوئی کمال نہیں کمال قرآن دائے. میرے معزز سامعین اے اللہ نے انہوں شانہ دیتیاں نے اللہ نے انہوں مقام عطا کیتا ہے اللہ نے انہوں دے دلہ تے سینیاں قرآن واسطے چن لے آئے. ہر چیز دے نصیبہ دے اندر اے چیزاں تے نہیں آندیاں پھٹیاں کئی موجود نے پر قرآن قسمت نال پھٹی تے آندہ ہے. لکڑیاں بڑیاں موجود نے قرآن دا رحل کوئی بڑھ جاندہ ہے. مخلوق دنیا تے بڑی موجود ہے حافظ قرآن کوئی بڑھ جاندہ ہے. دنیا تے بہت بڑے مالدار موجود نے او بندہ اللہ دا شکر کرے جنہوں قرآن ملے آئے ایمان ملے
ملیا ہے، حضور رحمت کائنات جیسا نبی ملیا ہے، عقیدہ توحید ملیا ہے، او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بندہ بڑا آلہ ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ ایک اللہ دا ولی بیٹھا سی، ایک بندہ گیا حضرت دعا کرو میں بڑا غریب ہاں۔ فرمایا تو حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جھوٹ نہ بول، تو غریب نہیں، تیرے تو بڑا دنیا کا امیر کوئی نہیں، تو بہت بڑا امیر ہے۔ کیوں؟ تیرے کول او کتاب ہے جڑی 14 طبقان دی سردار ہے۔ ڈاکٹر بنا دیو شوق نال، انجینئر بنا دیو شوق نال، الیکشن بھی لڑ دیو شوق نال، جی میں آج کل لڑ دے پے نے ماشاءاللہ۔ کئی نہیں نہ بولا کیلا ٹنگے ہے، کئی نے بتاؤں ٹنگے ہے، کئی نے بوتل ٹنگی ہے، کئی نے ہوائی جہاز ٹنگے ہے۔ ایک اگلے دن میں دیکھے انتخابی نشان، ایک نے اڈی والی جتی ٹنگی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں چمٹا بھی ہے تے لوٹا تے ہے ہی ہے نا۔ کوئی کہتا جی شیر پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا تیر پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا لوٹے پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا جناب کیلے پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا بلبل پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا سرخاب پہ مور لگاؤ، کوئی کہتا ہوائی جہاز پہ مور لگاؤ۔ اللہ دیا بندیا لوٹا مور واسطے نہیں ہوندہ، کتاب مور واسطے ہوندی ہے۔ یار تسی گھبرا گئے ہو، تسی توڑے علاقے کو کتاب والا کھڑا جو پریشان ہو گئے ہو۔ بھائی کاغذ ہوتا ہے مہر کے لیے، لیکن یاد رکھیے دنیا عزت تلاش کر دی ہے۔ الیکشن لڑو جی شان مل جائے گی، جت گئے تو ٹھیک ہے جی، ہر گئے نا تو من ماشاءاللہ پوچھیا کرو اگے چودھری ہوندے تے پیچھے پیچھے کوئی کہندا جی پیٹرول دے پیسے دے، وہ کہیں گا بھائی میں جتنا سی کرپشن کرنی سی، کوئی ٹکے کی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی، خدا کی قسم اللہ کے ہاں عزت ان لوگوں کی ہے۔ اللہ کے ہاں مولانا زبیر صاحب بیٹھے، اللہ ان کے لوگوں کی ہے۔ اللہ کے ہاں مولانا محفوظ صاحب کی عزت ہے، اللہ کے ہاں مولانا صدیق صاحب کی عزت ہے۔ اس لیے یہ لوگ جسموں پہ حکومت نہیں کرتے، یہ لوگ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ کسی نے شاید دیکھا ہو مولانا صدیق صاحب کو، جو انہوں نے نام سنا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سلطان باہو کو نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں میں نے باب فرید کو نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں میں نے شاہ رکن عالم کو نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں میں نے حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری کو نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں میں عبداللہ درخواستی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت احمد علی لاہوری کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حسین احمد مدنی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت تھانوی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت گنگوہی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت نروتوی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں شاہ عبدالعزیز کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حضرت علی حجویری کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں معین الدین چشتی اجمیری کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں نظام الدین اولیاء کو میں نے نہیں دیکھا، ادب سے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں مجدد الفسانی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں ویس کرنی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں حسن بصری کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں جنید بغدادی کو میں نے نہیں دیکھا، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے بلال کو میں نے نہیں دیکھا، ابو ہریرہ کو میں نے نہیں دیکھا، حسن کو میں نے نہیں دیکھا، حسین کو میں نے نہیں دیکھا، علی کو میں نے نہیں دیکھا، عثمان کو میں نے نہیں دیکھا، عمر کو میں نے نہیں دیکھا، ابو بکر کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کے لیے جانیں قربان کی جا رہی ہے، صحابہ کے لیے ہتھکڑیاں پہنی جا رہی ہے، صحابہ کے لیے تختہ دار کو چوما جا رہا ہے، صحابہ کے لیے بچے یتیم کروائے جا رہے ہیں، صحابہ کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا جا رہا ہے، اور عہد کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ بے شک
اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ انہوں نے یاری لا لی قرآن نال یا محمد دے؟ اور لوگوں عزت چاہتے ہو قرآن نال جڑ جاؤ. میں گل ختم کر رہا ہوں. عزت چاہتے ہو قرآن نال جڑ جاؤ. عزت چاہتے ہو مصطفیٰ دی سنت نال جڑ جاؤ. اللہ دنیا وچ بھی عزت دے گا, آخرت وچ بھی عزت دے گا. دنیا تے بھی شان تے ٹور نال گزرے گی, قبر وچ بھی عزت نال گزرے گی, میدان محشر وچ بھی عزت نال گزرے گی. نہیں یقین آندا اپنے محلے تے اپنے پنڈ دے کسی امام مسجد نو پوچھ لے تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اس آکھنا ہے 20,000. میرا خیال ہے 20,000 تنخواہ ہونی نہیں, میرا خیال ہے نہیں ہونی. اچھا بھی تواڈے پنڈ دے جڑے امام مسجد نے کتنی تنخواہ ہے؟ ہن شرم تو دس دے نہیں. میں تو 20,000 ایویں کہہ دیتی ہے, مینوں لگدا ہے تسی دیندے ہی نہیں جی. وہ بس 6 مہینے بعد سال بعد دانے دے چھڑے چل بھائی. لیکن ایمانداری نہ دسو تنخواہ بڑی ہے تو 10,000 20,000 12,000, بڑی تنخواہ ہوئے گی تو 25,000. لیکن مولوی دے کپڑے سونے, سڑو 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 سڑو. یقین جانا مولوی موٹر سائیکل صاف ستھرا رکھ دے ٹلی مار کے, مولوی دی گھڑی سونی, مولوی ہر ویلے صاف ستھرا. کہ کدی مولوی نے تو سے پوچھیا بھی یار ساڈے کول اتنا کچھ ہے. یقین جانا میں غریب باپ دا بیٹا, جدو گڈی تے چڑھ کے تے میں لنگنا نا لوگاں نے ڈیریاں کولو تے لوگ پتہ کہ کہندے نے اے منہ بھی گڈیاں تے چڑھا نالے ہے جی. یہ میرا نہیں کمال, ایک کمال اللہ نے دین دی نسبت دا رکھے ہے تے قرآن دی نسبت دا رکھے ہے کہ تنخواہ تھوڑی ہے, برکت اللہ پا دیندہ ہے, پورا مہینہ ٹور نال گزر دیئے. یار مولوی دی تعریف ہے تو یہیں چپ کر گئے ہو جی ماشاءاللہ کوئی اور دیتی کرو مولوی انہوں کو تنخواہ سنخواہ. وہ کہندے نے امریکہ میں ایک ہاتھی نہیں سی روندا, انہوں نے کہا یار ان کرو جڑا بندہ ہاتھی نروائے گا انہوں $1,00,000. تو انہوں پتہ ہے رولا ڈالران دا ڈالا ہاتھی کیوں روے. ایک مولوی ٹر گیا, انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ کی رو لے, انہوں نے کہا $1,00,000 لے لے ہاتھی روا دے. مولوی صاحب نے ہاتھی دے کاننے جو گل کی تھی, ہاتھی چوپی نہ کرے. انہوں نے کہا $1 کٹو, $1 پائے جیب ہے تے مولوی جدو ٹوریا تو انہوں نے کہا پاجی سانو بھی دس دے اس بیچارے انہوں کی آکھیا ان روایا جی چپی کرائی جاؤ. اس آکھیا میں کچھ بھی نہیں آکھیا, میں صرف اپنی تنخواہ دسی. ہاتھی دیاں چیخاں نکل گئی نے بھی اتنی تھوڑی تنخواہ. لوگوں بات کثرت پہ نہیں بنتی, بات برکت پہ بنتی ہے. اس قرآن نو کچھ نہیں ہونا, اے جویں آیا سی انجی رہنا ہے. اے دی زبر زیر پیش شد وچ کوئی تبدیلی نہیں کر سکدا, کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز, مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. مگر مومن کا قبلہ کعبہ
بدلا جائے گا جس دور دے اندر بھی جس بندے قرآن لال یاری لائیے رب نے انہوں عزت عطا کیتیاں نے کیوں نہ ہوڑ قرآن بھی عزت والی کتاب ہے تے صاحب قرآن بھی عزت والی ہستی ہے آنا ذرا جنہوں اللہ نے قرآن عطا کیتا ہے انہوں محمد کہندے نے انہوں احمد کہندے نے انہوں عاقب کہندے نے انہوں حاشر کہندے نے انہوں ناشر کہندے نے انہوں مزمل کہندے نے انہوں مدثر کہندے نے ایک وقت آیا حضرت جبریل حضور کو لائے نے آقا آرام پہ کر دینے عرض کیتی جبریل نے تلیانو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آگے آئے سواری لی بوہے تے براک ہے آیا تے واقع پھڑن لئی غلام آگے آئے جا اقصاد پہنچے محمد پیارے امتدار کھڑے سن مرسل سارے تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا صفا سدیاں کر لو امام آگے آئے حضرت جبریل نے صاحب قرآن لو آکے جگایا ہے تے سواری دی اتے بٹھایا ہے بزم کونین کی جب سواری چلی زمین آسمان میں صفیں بچھی گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے امام مقتدی آ گئے تو امام آ گیا آقا سواری دی اتے سوار ہو گئے نے میرے محبوب پہنچے مسجد اقصا دے اندر آقا دے آن تو پہلا حضرت آدم بھی موجود حضرت شیش بھی موجود حضرت نوح بھی موجود حضرت ابراہیم بھی موجود حضرت اسماعیل بھی موجود حضرت اسحاق بھی موجود حضرت یعقوب بھی موجود حضرت یوسف بھی موجود حضرت لوط بھی موجود حضرت یونس بھی موجود حضرت ایوب بھی موجود حضرت زکریا بھی موجود حضرت یحییٰ بھی موجود حضرت موسیٰ بھی موجود حضرت سلیمان بھی موجود حضرت عیسیٰ بھی موجود 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ دے سچے تے سچے تے اللہ تے بھی ہے پیغمبر پہلے موجود نے حضور آخر تے پہنچے نے صفحہ لگیاں ہویاں نے آواز آئی اج تورات والا بھی موجود ہے اج زبور والا بھی موجود ہے اج انجیل والا بھی موجود ہے مسلح تے کون آئے گا مشیت جھوم کے کہہ دیئے جنہوں میں قرآن دیتا ہے انہوں میں مسلح دینا ہے سارے نبی پچھے کھلوتے نے میرے محبوب علیہ السلام مسلح تے کھلوتے نے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے نماز مکمل ہوئی ہے سیڑھی تے حضور نے قدم رکھیا مکہ تھلے قرآن والا اتے مدینہ تھلے قرآن والا اتے اقصا تھلے قرآن والا اتے تورات والا تھلے قرآن والا اتے زبور والا تھلے قرآن والا اتے انجیل والا تھلے قرآن والا اتے سب تھلے تے حضور اتے حتیٰ کہ چند تھلے قرآن والا اتے سورج تھلے قرآن والا اتے ستارے تھلے قرآن والا اتے کہکشاں تھلے قرآن والا اتے پہلا آسمان تھلے تے قرآن والا اتے دوسرا آسمان تھلے تے قرآن والا اتے
تیسرا تے چوتھا پنجواں تے چھواں ستواں تھلے قرآن والا اتے، حتیٰ کہ جنت تھلے قرآن والا اتے، بیت المعمور تھلے قرآن والا اتے، سدرۃ المنتہا تھلے قرآن والا اتے، حتیٰ کہ نوریاں دا سردار تھلے تھلے قرآن والے دی بلے بلے۔ میں نے پتا ہے کہ میں نے پتا ہے بھی دیگاں ٹھنڈیاں ہوندیاں پئیاں نے، کچھ میرے واسطے بیٹھے ہوتے، کچھ ماشاءاللہ کٹ جانے کا گھنٹہ اللہ کرے ساری زندگی کٹن۔ آگے میرا اعلان ہو رہا سی کہ حضرت دی آخری تقریر ہے، میں کہ آج دی ذرا سبحان اللہ مجاہدہ والی کہتے اگلی گل کریے۔ سبحان اللہ۔ میرا گلا ہون گرم ہو رہا پتر تسی سبحان اللہ کہو تسی کتھو چوک کے تنو ایتے بٹھایا میں۔ اللہ تنو سلامت رکھے۔ اجے بھی میرے محبوب علیہ السلام دی پرواز نہیں رکی، آواز آئی مدنی کی بلندیوں کو اے 100 روپیہ تسی دیتا نا، پھر خیر یہ ساڑھے گھروں ہی آیا ہے، ٹینشن لو تسا تکلیف نہ کرو، یہ ساڑھے اپنے گھر دی گل ہے۔ مدنی کی عاشق رسول بیٹھے ہو ذرا ہون ساتھ دینا میرا۔ مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، محبوب کے ملنے کو سب پردے ہٹا ڈالے، الفاظ کے پردوں میں امت چھڑوائے، الفاظ کے پردوں میں امت چھڑوائے، اور خدا را توجہ امت کے گناہوں کا جب ذکر چھڑا ہوگا، وہ جانے یا یہ جانے کیا کیا منوائے۔ اور سبحان اللہ دی چھل آخری گل۔ سبحان اللہ۔ ویسے نعت خان ہوندہ نا تو انہیں کہنا سی بھئی ہاتھ کھڑا سجا بھی کرو، پھر کھبا بھی کرو، پھر دو میں بھی کرو، تے بھائیو چادران دے وچوں ہاتھ کڑ کے کھڑے کرنے اس ویلے بڑے اوکے نے۔ یقین جانو بندے ہیں ہاتھ بننی بیٹھے نے، شکر ہے میں آکھیا بھی جنہ بندے نے ہاتھ بننے ہوئے نا جی میں یہ نہیں کہندہ ہاتھ کھڑے کر لو، کم از کم جیب تے ہلاؤ نا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ قرآن بھی اللہ اور صاحب قرآن بھی اللہ، میرا نبی قرآن اوتھے پہنچیا جتھے کوئی بھی واپس تشریف لے آئے، پانی چلدا سی، کنڈا ہلدا سی، بسترا گرم سی، اللہ دا کرم سی، پر مکے وچ ابو جال بڑا بے شرم سی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے آ کے دسیا نا یہ ابو جال ہے جڑا رات نو چھپ چھپ کے حضور دا قرآن سنتا ہوں دس۔ آپ نے فرمایا ابو جالا میں رات نو معراج تے گیا سا، سارا واقعہ بیان کیتا، ابو جالا کیا میری سمجھ نہیں آ رہا، یاد رکھو نبی کافر دی سمجھ کدی نہیں آیا،
نبی کافر کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا. ابو جہل کی بات کر رہا ہوں. نبی ابو جہل نو سمجھ نہ آیا تو جس ابو جہل نو نبی سمجھ نہیں آیا انہوں ابو بکر بھی سمجھ نہیں آیا. تو جسے ابو جہل نو ابو بکر سمجھ نہیں آیا انہوں عمر بھی سمجھ نہیں آیا. تو جنہوں عمر سمجھ نہیں آیا انہوں عثمان بھی سمجھ نہیں آیا. تو جنہوں عثمان سمجھ نہیں آیا انہوں علی 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 سبحان اللہ. دیو بندیاں دے اگے ورائٹیاں پیش کرنا تے مجھ دے اگے بین بجانا. تانوں کی پتا جڑا علی دے نام تے نہ بولے گھر جاوے تے کوئی 2 گھنٹے کنڈی نہ کھولے. آکھو علی کہہ چھڑو یار. آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی. کھل کے کرے فکری جس دے دل دے اندر نئی عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جریدہ او بھی کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا. آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. جو سبحان اللہ کمیں تے میں اگلی گل بھی کراں. سبحان اللہ. یا اللہ جلہ اچھی بولے نو فالج نہ ہوئے. یا اللہ اور اچھی بولے نو کینسر نہ ہوئے. اللہ جلہ پورا ٹیل لاوے نو شوگر نہ ہوئے. یا اللہ جلہ کھل کے بولے اسی سال حج نصیب ہو جائے. اللہ جلہ اور اچھی بولے آج رات خوابت حضور دا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اٹھے تے ذوق پیدا ہو جائے سرکار نو ویکھن دا. سبحان اللہ. سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا اے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا. قاری زبیر صاحب ایک باری جے مل جاوے. سبحان اللہ. خدا دا واسطہ میری رعایت نہ کرے آئے کہ جی تمنا کہ حضور ایک باری مل جان. جی تمنا ہے ذرا میں پھر کہنا ہاتھ کھڑا نہیں کراندہ ذرا آواز پہنچے میرے تک. نہیں جی تمنا ہے کہ حضور آج رات ایک باری نہیں جی تمنا ہے آواز مدینے جائے. ایک بار جے مل جائے دیوا خوشیاں دا بل جائے کیوں مکھ سوہنے دا انج دسدا. نہیں قاری زبیر صاحب میرے اکابرین اللہ تو سلامت رکھے. اللہ توڑی عزت سلامت رکھے. اللہ توڑے بجلیاں دے بل چ کمی کروائے. اللہ پیٹرول بھی تھوڑا جائے ننو اور تلے لے آن دی لیکن شاک میں نے پہندی اتے چڑھے گا. میں جنہی گل کیتی ہے نا ایک باری جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے. جدو
جدو مل جائے صبح اٹھن اپنی مسجد دے امام صاحب نو آکھن حضرت جی راتی سمانی دی دعا قبول ہو گئی ہے مینوں آقا خواب وچ مل گئے نے تے مولوی اچانک کہے جلدی دس حضور کے ہو جائے سن اے پہ رکھے مکھ سوہنے دا انج دسدا مکھ سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا مکھ سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا جنا ماما دا دودھ پیتا ہے میرے لالو جی پڑھ لو سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا آواز آئے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا حضرت پڑھی جاؤ تک انہوں نے یاد ہو جائے ڈالڈا کھاد ہویا یاد نہیں رہندا سرکار نو ویکھن دا گنگا نہ بولے باقی پڑھے نبی دی ناتے سرکار نو ویکھن دا رہندا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ربا سبحان اللہ ربا سبحان اللہ ربا سبحان اللہ ربا سن لے دعا ساڈی آمین آمین ربا ربا اللہ کو لے منگنے بے شک تیرے کو لے منگنے کیونکہ نبی انہوں مل دے جڑا رب کو لے منگے آمین دم دم میرا خدا ہے سبحان اللہ ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے اوکے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی پیرا جو جاری کردہ پتھرا جو جاری کردہ زم زم میرا خدا ہے دم دم سرکار نو ویکھن دا ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گٹ دی او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے ہن قسمت تواڈی بولو نہ بولو او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا قرآن بھی آلہ صاحب قرآن بھی آلہ قیامت تک جڑا قرآن نال یاری لائے گا وہ قرآن والا بھی قرآن دے خلاف دی عزت کر دے ہو کیوں نسبت قرآن دے گتے دی عزت کر دے ہو کیوں نسبت کاغذ دی نسبت قرآن نال لکڑی دی نسبت قرآن نال یہ دسو بھئی کپڑا قرآن نال لگ جائے تو عزت کر دے ہو تو سمجھ آ گئی نا کہ کپڑے نے عزت کیوں ملی ہے قرآن دی وجہ تو گتے نے عزت کیوں ملی ہے قرآن دی وجہ تو کاغذ نے عزت کیوں ملی ہے قرآن دی وجہ تو اے جڑے حافظ قرآن بیٹھے نے میرے پیچھے علماء کرام بیٹھے نے انہاں نو عزت ملی ہے اجی بھی تو سمجھ نہیں آئی بھی قرآن والے کن عزت والے ہوندے نے کیوں بھائی میں خواہش کر سکنا کہ ہر گھر حافظ قرآن ہونا چاہیے ہر گھر پورے پنڈ اگی وچ قرآن دے حافظ اگن اے کی نام ہے مدرسے دا
جامعہ محمدیہ، واہ نام بھی کیا پیارا ہے یار۔ اس سال کتنے بچے پڑھ دینے تھے پتہ ہے کوئی؟ کتنے کی تعداد ہے؟ 40۔ میں چاہنا کہ اگلے سال جدو آئیے نا زندگی تواڈی بھی رہے تو زندگی میری بھی رہے۔ ویسے کی پتہ میں اگلے سال آواں تسی نہ ہوو۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ بھئی اگلے سال میں بھی آواں تو اللہ کرے تسی بھی آؤ تو یقین جانو کم از کم 100 بچہ تو ہونا چاہیے نا۔ بھئی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ عزت حاصل کرو پکی تو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو، کیونکہ شان والے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن بھی اعلیٰ ہے اور صاحب قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جو قرآن سے جڑ جائے وہ انسان بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس مدرسے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ یہاں عشاء کی نماز ہوگی باجماعت انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کے لیے وہ موجود ہے، اور اگر میری اکھاں تے یقین کر لو تو میں خود دیگاں تواڈیاں رکشے تے واہ لوڈ نہیں مولویاں دا رزق تے مولویاں والیاں دا رزق بھی رکشے تے چڑھ کے آندا کس واسطے؟ کلام ہون تک میں بیان نہیں سنایا، بابا کہنا میں تو کسی اور کام نوں بیٹھا سی۔ بزرگوں میں تہاڈا نوکر ہاں، چٹے والا دا تو مینوں بڑا حیا ہوندی ہے، کدی چٹے والے ساڈا بھی تھوڑا جہا تھولا رکھ لینا۔ علی فی اللہ سبحان اللہ۔ ویسے بابا جی آ جاؤ تسی میری گڈی چ بیٹھ جاؤ تے میں تانوں گڈی چ کلے سنا دینا، اے نہیں سن دے ماری ہے ٹرائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی فی اللہ سبحان اللہ۔ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نہیں کھول کے ذرا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی
بابا جی تسی میرا بڑا زور لوایا ہے، میں تو کوشش کیتی سی بھی زور نہ لائیے. اللہ تانوں خوش رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تانوں سلامت رکھے. میرا بھائی ریاست فاروقی